بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یقیناً پروردگار عالم کے وہ اقوال اور وہ قرآنی آیات اور وہ احادیث قدسیہ کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے اصول، اپنے آئین اور اپنے قوانین کا ذکر کیا ہے، تو ان آئین، قوانین اور اصولوں پر جو یقیناً قائم رہتے ہیں اور عمل پیرا رہتے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف بھی قرآن میں کی ہے، اور جو ان آئین، اصول اور قوانین پر عمل کرواتے ہیں ان کی پہچان بھی قرآن میں کروائی گئی ہے۔ یہ آئین، یہ قوانین، یہ اصول یقیناً اللہ چاہتا تو براہ راست بھی ہر بندے پر نازل کر سکتا تھا، لیکن اس نے 1,24,000 اور ان کے بعد 14 کو منتخب کیا کہ ہمارا پیغام وہی پہنچا سکتا ہے کہ جو ہمارے ذہن کی وحی کی مفہوم کی گہرائیوں تک پہنچ رہا ہو، اور جو ہم کہنا چاہتے ہوں وہی کہے، اور جو ہم کرنا چاہیں وہی کرے، جن کو ہم یہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں کہ تم تو وہی چاہتے ہو کہ جو اللہ چاہتا، جنہیں اللہ نے اپنی مشیت قرار دیا ہے، جنہیں اللہ نے اپنی مشیت قرار دیا ہے، اور جنہیں اللہ نے اپنا ارادہ قرار دیا ہے۔ اللہ اگر خود ارادہ کرے تو یقیناً اس کے ہاں تغیر آ جائے گا۔ اللہ خود اگر اپنی مشیت کو خود کار فرما کرے تو اس کے ہاں تغیر آ جائے گا، وہ منقلب ہو جائے گا، اس لیے کہ ارادہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، مشیت کبھی چاہتی ہے کبھی نہیں چاہتی۔ تو ضروری تھا کہ اپنی مشیت کے لیے ایسے ذوات قدسیہ کو خلق کیا جائے کہ وہ گویا ایسے ہوں کہ اس نے اپنے سامنے گویا اپنی تصویر کو خلق کیا ہے، اپنے مزاج کو خلق کیا ہے، اپنی مشیت کو خلق کیا ہے۔ تو اب یقیناً ان امور کی طرف امت مسلمہ کو توجہ کرنی چاہیے۔ اگر توحید سمجھنا ہے تو 1400 برس سے ہمارا اسٹانس یہی ہے کہ اس وقت تک توحید سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک محمد و علی سمجھ میں نہ آ جائے۔ اس لیے کہ دیکھیے کتابیں موجود ہیں اور پورے معاشرے میں کتابیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ علم رجال کے ہمارے پاس تمام معیارات موجود ہیں، ہر میزان موجود ہے، ہمارے پاس ہر علم موجود ہے، اور جتنے بھی فقہ اور جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے وہ 73 ہوں یا اگر سمٹ کر وہ 5 فقہوں میں سما جائیں، تو ہر فقہ اپنی کتاب رکھتی ہے، اور کتابیں بھی یقیناً ایسی ہیں کہ جو بہت قدامت کے ساتھ ہمارے پاس آ رہی ہیں، جو ایک سفر طے کرتی ہوئی آ رہی ہیں۔ کتابیں موجود ہیں اور کتابیں اپنی قدامت کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آج لکھی گئی ہے کتاب۔ ہاں، یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں شکایت ہے خصوصاً پاکستانی معاشرہ چلانے والے کلمہ گویوں سے، کہ ہم نے گزشتہ کوئی 30، 40 یا 50 برس کے عرصے میں یہ دیکھا ہے کہ ایسی کتابیں مرتب کی جا رہی ہیں کہ مثلاً جو فیصلے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سے منسوب تھے وہ کسی اور کے نام سے چھاپے جا رہے ہیں۔ یہ شکایت ہے، یہ ہمیں مسلمانوں سے اور کلمہ گویوں سے شکایت ہے۔ تو یقیناً ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو آپ یعنی اس سے یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم نہیں ہیں، لیکن ہم اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ آپ ہمیں نہیں مانتے، چونکہ آپ ایک تکفیری فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمیں شکایت ہے، اور باتیں چونکہ نوٹ ہوتی ہیں، اور اس وقت یعنی جتنے بھی ارباب حل و عقد ہیں جہاں پر بھی تقاریر ہو رہی ہیں ان کے نمائندے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ تقاریر بھی سنی جا رہی ہیں، اور جہاں جہاں تقاریر ہوتی ہیں وہ سنی جا رہی ہیں۔ تو میں نوٹ کرنے والوں سے اور رپورٹ کرنے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی کچھ شرعی ذمہ داری ہے، صرف رپورٹ کر دینا ہی مقصد نہیں ہے، صرف رپورٹ کر دینا ہی آپ کا کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو ایک غیر جانبداری سے فیصلے بھی کرنے چاہیے کہ کتابیں موجود ہیں اور کتابوں میں وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ علم رجال کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جس میں میزان معیارات علم رجال کے دیے گئے ہیں۔ اب مثلا ہم جو حدیثیں یہاں سے حدیث معصومین پیش کرتے ہیں تو آپ یکسر اس کا انکار نہ کریں، حدیث لیجئے اور علم رجال پہ اس کو پرکھیں۔
اس لیے کہ کوئی حدیث بھی بغیر راویوں کے سلسلے کے بیان نہیں کی گئی ہے، چاہے وہ اصول کافی ہو، چاہے وہ من لا یحذرہ الفقیہ ہو، چاہے وہ تہذیب ہو، چاہے وہ استبصار ہو. اور اس کے بعد جتنی کتابیں ہمارے یہاں لکھی گئی ہیں ہر کتاب میں راویوں کے حوالے موجود ہیں. ہمارے ہاں تو بعض اوقات یہ ہے کہ ہم کسی راوی کے حوالے نہ بھی دینا چاہے اور ہم کہتے ہیں کہ چھوڑ دو سارے راویوں کو، کہ ہم تک جو حدیث یہاں تک پہنچی ہے وہ 40 راوی ہیں یا 30 راوی ہیں. ہمارے ہاں تو سب سے بڑا سلسلہ روات موجود ہے کہ جو سب نے مانا ہے، اور امام شافعی بھی اس سلسلہ روات کو مانتے ہیں. اس سلسلہ راویان کو امام شافعی تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا بھئی کون سا سلسلہ روایت، تو آپ چھوڑ دیجئے کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اور وہ جا کے 40 راویوں سے منطبق ہو گیا اور منتج ہو گیا کسی معصوم پر یا رسول اللہ پر. امام شافعی تو سب سے محکم اور مستحکم اور موثق اور مصدق اس سلسلہ روات کو جانتے ہیں کہ جو سلسلہ روات امام علی رضا علیہ السلام نے نیشا پور کے راستے میں بیان کیا تھا. سلامت رہے، اگر جو پہنچ گئے نہیں پہنچے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو اب تک نہیں پہنچے ہیں اس سلسلہ روات کو مانتے ہیں کہ جو میرے 8ویں امام نے نیشا پور پہنچ کر بیان کیا کہ جہاں 24,000 جو راویان حدیث تھے وہ پہلے سے موجود تھے، یعنی 24,000 اہل حدیث موجود تھے، اور حدیث بیان کرنے والا آل محمد کا 8واں فرد تھا. تو اہل حدیث ہوگا ہی وہ جو معصوم سے حدیث لے. 24,000 راویان حدیث، جا کے پڑھیے گا، شواہد النبوہ میں بھی لکھا ہے، اور دیگر جو عالم اسلام کی کتابیں ہیں جس میں یہ تذکرے موجود ہیں ان میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے. اور امام شافعی علیہ الرحمہ اس سلسلہ روایت کو مانتے تھے کہ جیسے ہی 24,000 راویان حدیث نے 8ویں محمد سے یہ دریافت کیا کہ کچھ سنائیے اور اپنے جد کی زبانی کو سنائیے، کوئی حدیث ارشاد فرمائیے، کوئی وحی جو اللہ کی طرف سے حدیث قدسی کی شکل میں نازل ہوئی ہو وہ ارشاد فرمائیے، وہ لہجہ سنائیے جو لہجہ رسول تھا، وہ حسن دکھائیے کہ جو حسن رسول تھا. تو یقیناً سفید اونٹ پر تھے، سفید اماری تھی، سفید پردے پڑے ہوئے تھے، اور خود بھی سفید لباس میں ملبوس تھے، اور خود جو نور ہے وہ نور بھی تو سفید ہی تھا. ایک بار اماری کا پردہ ہٹایا اور سلسلہ روات شروع کروایا. حدیث بعد میں، پہلے راویوں کا سلسلہ کہا پہلے لکھو. سب نے اپنے قلم تیار کیے اور قلم کاغذ پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جیسے جیسے مولا لکھوا رہے تھے تو لکھا، اتنی خاموشی تھی کہ صرف مولا کی آواز آ رہی تھی، اور 24,000 قلم کے کاغذ پہ چلنے کی آواز آ رہی تھی، اور مولا بول رہے تھے اور 24,000 قلم کاغذ پر چل رہے تھے. تو ہمیں اب کسی سلسلہ روات کی ضرورت نہیں جب یہ سلسلہ راویوں کا ہمارے پاس موجود ہے کہ میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سنا اپنے والد، میں نے سنا میرے والد موسی کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے والد جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے والد محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے والد زین العابدین سے، انہوں نے سنا اپنے والد حسین ابن علی سے، انہوں نے سنا اپنے بھائی حسن ابن علی سے، انہوں نے سنا اپنے والد علی ابن ابی طالب سے، علی ابن ابی طالب نے سنا رسول اللہ سے، رسول اللہ سے کہا جبرائیل نے، جبرائیل سے کہا اللہ نے. تو ہمارے پاس یہ سب سے بڑا راویوں کا سلسلہ موجود ہے، اور جس کے لیے یہ حدیث اور جس کے لیے یہ قول بالکل موثق ہے اور بالکل اوتھینٹک ہے کہ اگر کوئی دیوانہ ہو، کوئی پاگل ہو، کوئی مجنون ہو، صرف اس پر یہ نام پڑھ کے پھونک دیے جائیں وہ صحیح الدماغ ہو جائے گا. تو یہ جو امت ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، دماغ خراب ہو رہے ہیں، تو اب ضروری ہے کہ یہ نام بتائے جائیں. یہی تو جملہ تھا، ضروری ہے کہ یہ نام دہرائے جائیں، ضروری ہے کہ یہ سلسلہ روات کا راویوں کا بتایا جائے تاکہ بد دماغ صحیح و دماغ ہو جائیں، تاکہ احمق ذہین ہو جائیں، تاکہ غبی ذکی ہو جائیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ تاکہ شجرہ خبیثہ کو معلوم ہو جائے کہ شجرہ طیبہ ہے کیا.